دوستو یہ کہانی اتنی لاجواب اور ڈرامائی ہے کہ یہ کسی مصنف کی تحلیل کی پیداوار محسوس ہوتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے عروج کی ایک صبح ماہی گیر جوس انطونیو ری ماریا اندلس کے ساحل سے دور سمندر میں مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا کہ اچانک انہوں نے سمندر میں ایک عجیب چیز تیرتی دیکھی۔ قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ دراصل ایک لاش تھی۔ وہ لاش کو اٹھا کر ساحل پر لے آیا اور مقامی انتظامیہ کو اطلاع دی کہ اس کو سمندر سے فوجی کی لاش ملی ہے۔ یہ سن 1943 کا زمانہ تھا جب دوسری عالمی جنگ اپنی عروج پر تھی اور اتحادی سسلی پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاہم انہیں جرمن افواج کو اپنے حقیقی ہدف کے بارے میں دھوکہ دینے کی ضرورت تھی۔ لندن کے تہہ خانے کے دفتر سے 2 برطانوی انٹیلیجنس افسران نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا مقصد نازیوں کو یہ باور کرانا تھا کہ اتحادی سسلی کی بجائے یونان یا سیریڈینیا سے یورپ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ 30 اپریل 1943 کے اوائل میں پیچر مارٹن کی لاش کو باما جعلی خفیہ معلومات کے برطانوی ابدوز سے سمندر میں اتارا گیا اور اسپین کے جنوب ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر یہی ہوا۔ لاش سے منسلک یہ جعلی خفیہ معلومات ہٹلر کی میز تک پہنچ گئی اور بظاہر ان فرضی معلومات پر یقین بھی کر لیا گیا، کیونکہ اس کے بعد جرمنی نے یونان، سیریڈینیا اور بلکان کے دفاع کے لیے ٹینک، توپ خانہ اور جنگی جہاز تعینات کر دیے، جس سے سسلی کے اصل حملے کو نسبتاً بلا مقابلہ چھوڑ دیا گیا۔ اور بالآخر جب اتحادی فوجوں نے 10 جولائی 1943 کو سسلی پر حملہ کیا تو نازی بے خبری میں مارے گئے۔ یہ دھوکہ جزوی طور پر کامیاب ہوا کیونکہ اس پلان کے منصوبہ ساز یعنی برطانوی بحریہ کے انٹیلیجنس افسران ایون مونٹاگو اور چارلس اس افسانے کو گھڑنے میں بہت زیادہ محنت کی تھی۔ انہوں نے ایک بے گھر شخص کی لاش کو ایک فوجی کی شناخت دی اور ایک ایسی فرضی زندگی کی کہانی گھڑی جس میں کوئی جھول نہیں تھا اور جسے بآسانی قبول کیا جا سکتا تھا۔ ایک بے گھر شخص جس کا اصل نام گلینڈور مائیکل تھا اور جو زہر کے باعث ہلاک ہو گیا تھا، کو مرنے کے بعد برطانیہ کی شاہی بحریہ کے ایک افسر ولیم مارٹن میں تبدیل کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس اہلکاروں نے اس بے گھر شخص کو نہ صرف ایک نیا نام اور عہدہ دیا بلکہ اس کی بھرپور زندگی کی کہانی بھی گھڑی، جس کے مطابق اس کی منگیتر گھر پر اس کی منتظر تھی۔ جعلی میجر کے لیے شناختی کارڈ، ایک یونیفارم، ایک افسر کے لیے موزوں انڈر ویئر حاصل کیے گئے اور فرضی میجر مارٹن کے لیے ہر طرح کے والٹ لیٹر یا دستاویزات تیار کروائے ہیں۔ اس میں اس کی بینک مینیجر کا ایک نوٹ بھی شامل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اوور ڈرا ہوا ہے۔ اس فرضی میجر کی رنگین زندگی ظاہر کرنے کے لیے مختلف تھیٹروں اور کلبوں سے رسیدیں اور ٹکٹیں اور اس کی پام نامی فرضی محبوبہ کے محبت نامے جن کے ساتھ ان کا جنگ سے پہلے کا رومانس تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے منگنی کی انگوٹھی بھی دی۔ مارٹن کے لیے فرضی زندگی کی کہانی ترتیب دینے میں مہم میں شامل ٹیم کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے لانا پڑا اور انہیں مصنفوں کی طرح سوچنے کی ضرورت پڑی۔ مارٹن کو تخلیق کرنے کے لیے انہیں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا تھا جس کی کمی محسوس نہ کی جائے، ایک ایسا شخص جسے وہ ایک خالی سلیٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، گویا وہ کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ گلینڈور مائیکل یعنی لاش کی شناخت سن 1996 تک ظاہر نہیں کی گئی تھی، جب تاریخ دان روجر مورگن کو حال ہی میں ایک خفیہ دستاویز ملی جس میں اس شخص کا نام تحریر تھا۔ افسوس کی بات یہ کہ اس کی واحد تصویر جو موجود ہے وہ فوجی وردی میں ملبوس اس کی لاش کی ہے۔ اب بھی ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ وہ ویلز کا ایک بے سہارا نوجوان تھا جس کا کوئی خاندان نہیں تھا، غالباً ذہنی طور پر بیمار، جس کی لاش کنگز کراس کے ایک خالی گودام میں پائی گئی تھی اور جس نے ممکنہ طور پر خودکشی کی تھی۔ آپریشن منس میٹ برطانوی انٹیلیجنس ٹیم کی باریک بینی سے منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد نے اس سے جدید جنگ میں دھوکے کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔